یہ راستہ دکھاتا ہاں علم رہنما ہے، ہاں علم رہنما ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، انکم تعرضون علی باسمائکم وسیماکم فاحسنوا الصلاۃ علی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے نام مع شناخت، یور نیمز ود آئیڈینٹیٹی مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نور علم، علم و علماء کی باتیں ہوں گی۔ یاد رہے کہ علم سیکھنے سکھانے میں کچھ ایسے ٹپس ہیں جس کے ذریعے اسٹوڈنٹس کی توجہ لی جا سکتی ہے، ان کا شوق ابھارا جا سکتا ہے، ان کے ذہن میں بات کو بہت اچھے انداز سے بٹھایا جا سکتا ہے۔ وہ انداز کیا ہے؟ ایک انداز یہ ہے کہ کسی بات کو ابتداً مختصر طور پر بیان کیا جائے، پھر اس کی ڈیٹیل بیان کی جائے۔ تو جب مختصر بات کو بیان کیا جاتا ہے تو ڈیٹیل جاننے کو شوق پیدا ہوتا ہے، پیشن پیدا ہوتا ہے، اور ٹاپک سے اسٹوڈنٹس باخبر ہو جاتے ہیں، اور اب جو بات سنیں گے تو وہ ذہن میں اچھے انداز سے بیٹھ جائے گی۔ دور جدید میں اس طرح کی تراکیب کو پریزنٹیشن سے بھی موسوم کیا جاتا ہے کہ جس میں بہت سی رپورٹنگ وغیرہ اور اس طرح کی باتیں بہت مختصر اور جامع انداز میں بیان کر دی جاتی ہیں، وقت بھی کم صرف ہوتا ہے، توانائی بھی کم صرف ہوتی ہے، اور بات بھی اچھے انداز سے ڈیلیور کی جا سکتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات ہیں، اور آپ کا ہر انداز ہی بے مثال اور لاجواب ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم دین سکھانے کے طریقوں میں سے جو احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ انداز بھی ملتا ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو جب علم دین سکھایا، کچھ نصیحت ارشاد فرمائی، تو کسی چیز کو پہلے اجمالاً بیان کیا، مختصراً بیان کیا، پھر اس کی ڈیٹیل کو بیان کیا۔ تو یہ ایک بہت ہی مؤثر اور مفید انداز ہے علم دین سیکھنے اور سکھانے کا۔ اللہ کریم ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے سیرت مصطفیٰ کے اس پہلو کو مزید جاننے کے لیے ہم بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ نگران پاکستان مشاورت سے عرض کروں گا کہ ابتداً اس تعلق سے آپ مدنی پھول دیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج کا ہمارا ٹاپک پہلے اجمالاً پھر تفصیلاً میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تربیت، انداز تعلم، نے جو میتھڈ آف ٹیچنگ کہیں، پیٹرن آف ٹیچنگ کہیں۔ ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 عادتیں، 3 خصلتیں ایسی ہیں، 3 ہیبٹس ایسی ہیں کہ اگر کسی میں موجود ہوں تو گویا اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ یعنی پہلے 3 کا تذکرہ کیا، پھر وہ بتایا کہ وہ 3 کون سی چیزیں ہیں جو آپ نے ٹاپک ارشاد فرمایا اس کے مطابق۔ نمبر 1، اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ سیکنڈ، وہ کسی بھی شخص سے صرف اللہ پاک کے لیے محبت کرے۔ تھرڈ، وہ کفر میں واپس لوٹنے کو اسی طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ہر چیز کی اصل ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ اس حدیث کے تحت ایک تو یہ کہ پہلے 3 پوائنٹ بتائے کہ 3 باتیں ہیں، پھر بتائے وہ 3 باتیں کون سی ہیں۔ تو اب وہ ایک ایک پوائنٹ کی طرف بندے کی توجہ ہے کہ پہلا کیا ہے، دوسرا کیا ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اچھا، اب دیکھیں اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو اعلیٰ حضرت بتاتے رہتے ہیں
کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 باتیں بتائیں، پھر 3 کی وضاحت کی۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ سننے والے متوجہ ہوتے ہیں کہ 3 اور 3 پتہ نہیں کون سی ہوں گی، ایک تجسس کریٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں مبلغین کے لیے تربیت ہے، جیسے ہفتہ وار اجتماع بیان ہوتا ہے یا دیگر بیانات ہوتے ہیں، تو آج میرا ٹاپک یہ ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے مبلغ صاحب بیان کیے جا رہے ہیں، وہ سننے والا کہتا ہے آج پتہ نہیں کس موضوع پر حضرت بیان فرمائیں گے، وہ بیان 15-20 منٹ چل چکا لیکن ٹاپک نہیں پتہ چلتا۔ تو یہ طریقہ ایک ماشاءاللہ بہت پیارا انداز ہے کہ اسٹارٹ میں ہی بتا دیا جائے کہ آج میرا ٹاپک یہ، اور اس کا اجمال، اس کا جو ان شارٹ اس کو کچھ بتا دی جائے، ٹاپک بتا دیا جائے، پوائنٹس بتا دیے جائیں کہ ان پوائنٹس پر۔ مثال کے طور پر آج میں سورہ رحمان کے متعلق بیان کروں گا۔ سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا گیا۔ اس سورت کے اندر جنت کا تذکرہ ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اس سورت کے اندر دوزخ کا تذکرہ ہے اور دوزخ کے عذابات کا تذکرہ ہے۔ اس سورت کے اندر 31 ٹائم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ آیت ہوئی، اور اس کو زینت کیوں کہا جاتا ہے؟ مختصراً یہ اگر بیان کیا جائے گا تو سننے والا بہت متوجہ ہوگا اور اس کی توجہ رہے گی، غفلت نہیں رہے گی۔ اچھا، اب اس میں مبلغین کے لیے، واعظین کے لیے، ٹیچرز کے لیے، ایچ او ڈیز کے لیے، نانا ابو کے لیے، دادا ابو کے لیے، والد صاحب کے لیے، جو بھی تربیت کرنے والے انسٹرکٹرز ہیں ان کے لیے تربیت ہے کہ پہلے پوائنٹس پھر اس کے بعد اس کی ڈیٹیل بتائی جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جوامع الکلم، یعنی مختصر الفاظ، معنی بہت کثیر، یہ معجزہ عطا فرمایا۔ تو انہی میں سے یہ حدیث بھی ہے کہ مختصراً بات ہے لیکن بہت اس کے اندر تفصیلات ہیں، اتنی تشریحات ہیں، اتنی وضاحتیں ہیں کہ علماء اب تک موتی نکالے جا رہے ہیں، اس سے وہ مدنی پھول لیے چلے جا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز مبارک سے یہ بھی پتہ چلا کہ معلمین اور ٹیچرز وغیرہ ہیں جو اپنا سلیبس ہے وہ تو پڑھانا ہی ہے، ساتھ میں دلوں میں محبت رسول بھی پیدا کرنی ہے، ایمان کی اہمیت بھی بتانی ہے۔ اور بندے کو ایمان کی لذت ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر اس کی زبان سے، بدن سے ظاہر ہوتا ہے، اس کی زبان پر ذکر اللہ آسان ہو جاتا ہے، طاعات اس کو آسان ہو جاتی ہیں، عبادات آسان ہو جاتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خصلتیں اور آگے اس کی وضاحت فرمائی۔ بعض احادیث میں 4 باتوں کا بھی بیان ہے کہ 4 باتیں ایسی ہیں، منافقین کے بارے میں بتائی گئیں کہ اگر یہ ہے یہ تو اس طرح۔ اسلام بعض میں 5، جیسے مسلمان کا مسلمان پر حق ہے تو 5 حق ہیں، تو دیکھو پہلے 5 بتایا، اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کی گئی۔ تو یہ انداز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رہا۔ مکتبۃ المدینہ کے جو ہمارے رسائل اکثر آپ دیکھیں گے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس میں پڑھ سکیں گے، مین پیج پہ، ٹائٹل پہ، تو وہ اجمالی طور پر بیان کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس صفحے پر آپ یہ دیکھیں گے، اس صفحے پر آپ یہ دیکھیں گے۔ اس میں بھی فگرز ہوتے ہیں ہمارے، جی وہ اجمالاً ہوتا ہے، پھر آگے جیسے ہی آپ کھولیں گے تو تفصیل وہاں پہ موجود ہوگی۔ اچھا، بعض اوقات انسان اس ٹائٹل کو دیکھ کے ہی پرچیز کرتا ہے کہ یار اس میں یہ لکھا ہوا ہے، آخر اس کی تفصیل تو دیکھوں ہے کیا، بعض نہیں اکثر۔ جی تو اس سے جو ہے وہ پہلے اجمالاً بیان کر دینا۔ اچھا، جو ہمارے مدرسین ہیں وہ بھی الحمدللہ ہمارے ہاں ایک اصطلاح کی استعمال کی جاتی ہے تقطیع عبارت کے نام سے، یعنی وہ پوری عبارت کو پہلے مختلف اجزاء کے اندر ڈیوائیڈ کر کے آتے ہیں اور ان کو پوائنٹس دے کر آتے ہیں۔ کتاب شروع کرنے سے پہلے بعض اوقات وہ اسٹوڈنٹس کے سامنے وہ خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ آج ہم نے یہ اس سبق میں پڑھنا ہے۔ تو پہلا ہمارا جو نمبر ہوگا وہ یہاں سے لے کر عبارت یہاں تک ہوگی، دوسرے نمبر پر یہاں سے یہاں تک ہوگی۔ تو اس سے پھر یہی فائدہ ہوتا ہے جیسے بیان کیا جا رہا ہے کہ اجمالاً جب ذہن میں بیٹھ جائیں گی بات تو پھر تفصیل سے بندہ جلدی اس کو یاد ہو جاتی ہے۔ ایک تو آپ نے ذکر فرمایا نا کہ ٹائٹل پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے تو اس کی طرف دلچسپی بڑھتی ہے۔ دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ کتاب کوئی بھی لیتے ہیں نا تو کتاب کا ایک تو نام دیکھ لیا نا، بہار شریعت کتاب کا نام ہے، اب فوری طور پہ اندر والے پیج پہ جا کر انڈیکس دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، اچھا اس میں کئی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں۔ اور بڑی کتاب ہوتی ہے نا تو اس کی بعض اوقات 2 فہرستیں ہوتی ہیں، اجمالی فہرست، تفصیلی فہرست۔ اجمالی میں وہ پوری 6 جلدیں، 8 جلدیں، 10 جلدیں ان کا احاطہ کر دیا جاتا ہے۔
تفصیلی فہرست پھر ہر جلد میں الگ الگ ہوتی ہے. تو یہ بھی تھوڑا سا توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کا ایک ذریعہ بنتی ہے. اسی طرح کئی ایک احادیث طیبہ ہیں. ایک تو نمبر کے اعتبار سے ہے نا کہ جس طرح آپ نے ذکر فرمایا تو آپ نے 3 کا بھی ذکر کیا، 5 کا بھی ذکر کیا، 4 کا بھی ہے. 4 کا بھی تذکرہ ہوا. یعنی ایک نشست شروع ہوئی اور نشست کی ابتدا میں پتہ چل گیا کہ آج ہم نے 3 باتیں سیکھنی ہیں. تو توجہ بڑھی، 1 ہو گئی ہے، 2 رہ گئی ہیں، 2 ہو گئی ہیں، 1 رہ گئی ہے. دوسرا یہ کہ ایسی گفتگو شروع ہو گئی، پتہ ہی نہیں نمبر کہاں جا کے کلوز ہوں گے، کب گفتگو ختم ہوگی. تو وہ تھوڑا سا نا تشویش کا سبب بھی بنتا ہے کہ گفتگو تو ختم ہی نہیں ہو رہی. اور اگر پتہ ہو کہ 5 باتیں بیان ہونی ہیں، 3 ہو گئی، 2 باقی 3 ہو گئی ہیں، 2 باقی ہیں. جب پہلی 3 میں یہ بیان ہوا ہے تو اگلی 2 میں بھی کوئی اس طرح کی چیز بیان ہوگی. اچھا دیکھیے، پھر سننے والے کو اس کو لکھنا آسان ہے جی کہ وہ ہنٹس لکھ سکتا ہے، 1 2 3 4 5، ایک آدھ آگے لائن لکھ دی تو پورا مضمون گویا کہ اس کے ذہن میں آ جائے گا. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی قابل توجہ ہے کہ جیسے فرمایا کہ ایمان کی حلاوت 3 باتوں میں، تو ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی 3 باتیں، جہاں جیسے آپ نے فرمایا کہ موضوع آ گیا نا مسلمان، ایمان کی حلاوت. ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ شروع میں تو بول دیں کہ آپ کو پتہ ہے 5 چیزیں اس سے ریلیٹڈ کیا کیا، وہ 5 چیزیں اندر ٹاپک سے ریلیٹڈ نہ ہوں، یعنی موضوع سے ریلیٹڈ ہی آگے مواد جب آئے گا تو وہ اور زیادہ جو ہے وہ پر اثر ہوگا. بے شک. تو موضوع کچھ اور ہو، اندر باتیں کچھ اور چل رہی ہوں، تو بعد میں وہ بجائے اس کے کہ سننے والا کچھ اپنی ذات پر لے، اس پر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ حضرت نے موضوع تو کچھ اور لیا تھا، بیچ میں کچھ اور تھا. جو لف و نشر بھی اصطلاح میں جی جی، استعمال لف و ہوتا ہے نشر مرتب، غیر مرتب بھی ہوتا ہے. جی لف و نشر مرتب، لف و نشر غیر مرتب. لف لپیٹنا، نشر کھولنا، یعنی اجمال اور تفصیل. ماشاء اللہ. اجمال میں جو چیز آئی نا، تفصیل میں اسی ترتیب کے ساتھ اگر چلے گی تو لف و نشر مرتب، اور تفصیل بیان کرتے ہوئے ترتیب آگے پیچھے ہو گئی تو لف و نشر غیر مرتب. صحیح. اسی طرح اگر ایک حدیث مبارکہ کی طرف توجہ جا رہی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیأتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا. میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، یہ 5 سے محبت کریں گے، 5 کو بھول جائیں گے. 5 سے محبت کریں گے، 5 کو بھول جائیں گے. تو اب وہ سامعین کی توجہ تو جائے گی نا کہ جن 5 سے محبت کریں گے وہ کون سی ہیں، جن 5 کو بھول جائیں گے وہ کون سی ہیں. تجسس رہے گا، 3 ہو گئی، 2 بھی پتہ نہیں کون سی ہوں گی، کیا باتیں ہوں گی، تو وہ ہمہ وقت متوجہ رہے اب گا. اس کے ساتھ بات نا بالکل وہ ایک ایک جملے میں دونوں کا تذکرہ ساتھ ساتھ جا رہا ہے. یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھول جائیں گے. یحبون الذنوب وینسون التوبہ، اللہ گناہوں سے محبت کریں گے، توبہ کو بھول جائیں گے. یحبون القصور وینسون المقبرہ، عالیشان محلات سے محبت کریں گے، قبروں کو بھول قبروں کو بھول جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ. یحبون المال وینسون الحساب، مال سے محبت کریں گے، حساب بھی اس کے دینا ہے، یہ حساب کو بھول بھول جائیں گے. یحبون الخلق وینسون الخالق، مخلوق سے محبت کریں گے، خالق کو بھول جائیں گے. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس میں باقاعدہ سے ذکر آ گیا نا. اب وہ فوری طور پر پہلے تو توجہ جائے گی کہ وہ کون سی 5 ہیں جن سے محبت کریں گے اور وہ کون سی 5 ہیں جن کو بھول جائیں گے. تو فوری طور پر ایک چیز ساتھ یہ بھی ذہن میں آئے گی کہ جن سے محبت کی بات کی جا رہی ہے نا، ان سے محبت کریں گے، ان سے محبت نہیں کرنی تھی. اور جن کو بھولنے کی بات کی جا رہی ہے وہ بھولنے والی چیزیں نہیں تھیں، وہ تو ساری زندگی یاد رکھنے والی تھی. اور حضرت ابو درداء کی ایک روایت ہے جس میں آپ نے ذکر فرمایا ہم حاضر بارگاہ اقدس تھے تو ہمارے آقا نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جو ایمان کے ساتھ 5 چیزوں کو اختیار کر لے وہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. 4 ارکان اسلام کا تذکرہ کیا گیا، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. قدر اس کی تفصیل بھی ذکر کر دی گئی. جس طرح نماز ہے تو وضو، رکوع، سجود اور وقت کی رعایت کے ساتھ. اسی طرح بقیہ چیزوں میں بھی قدر تفصیل ذکر فرمائی گئی. اور 5ویں چیز ذکر فرمائی گئی امانت. ایک انداز جو ہمارے سامنے آتا ہے نا جب حضرت ابو درداء نے یہ حدیث بیان کی، ایک تو یہ کہ وہ اجمال تفصیل والا جو ہمارا موضوع چل رہا ہے اس کے مطابق 5، پھر آگے ان 5 کا تذکرہ. امانت کا ذکر کیا گیا تو جو حاضرین تھے وہ فوری طور پر سوال کرتے ہیں کہ اے ابو درداء پچھلی 4 تو سمجھ آ گئیں، امانت سے مراد کیا ہے اس کا پتہ نہیں چلا. تو پھر انہوں نے اس کی وضاحت ذکر فرما دی کہ غسل فرض ہونے پر غسل کر لینا. امانت کیوں کہا گیا استاد صاحب اس کو؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ عام طور پر ایک راز والی چیز ہوتی ہے نا، کسی غسل کی حاجت ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہو، کسی جگہ بھی جا کر چلا جائے، تو یہ ایک امانت ہے اس کے ذمے. اسے چاہیے کہ جب ایسی صورت ہو تو وہ غسل کی طرف بڑھ جائے.
ماشاءاللہ. تو طلبا کے لیے بھی ایک سیکھنے کی چیز آ گئی نا. استاد صاحب سبق پڑھا رہے ہیں, سمجھ نہیں آئی, بعد میں فلاں سے پوچھ لوں گا, یہ ذہن ہوتا ہے, اور اس وجہ سے وہ سبق پوچھنے کی طرف نہیں جاتے. جبکہ سیدھی سی بات ہے, جتنی وضاحت استاد صاحب کر سکیں گے وہ فلاں تو نہیں کر نہیں سکے کر گا. سکتا. تو جو پوچھنا ہے اسی وقت استاد صاحب سے پوچھ لیا جائے. اور یہ بھی الحمدللہ ہوتا ہے نا. اسپیس دی جاتی ہے پوچھنے کی. دیکھیں کہ جب بارگاہ رسالت میں صحابہ پوچھ سکتے ہیں, بارگاہ صحابہ میں تابعین پوچھ سکتے ہیں, تو اسٹوڈنٹ کیوں نہیں اپنے ٹیچر سے پوچھ سکتا؟ ایک بچہ کیوں نہیں اپنے استاد سے, کیوں نہیں اپنے باپ سے, کیوں اپنے دادا نانا انسٹرکٹر سے کیوں نہیں پوچھ سکتا؟ تو اس میں ایک تربیت یہ بھی ہے کہ ٹیچر کو اسپیس دینی چاہیے, ایسی گنجائش دینی چاہیے, ایسا انوائرمنٹ بنانا چاہیے کہ اگر اسٹوڈنٹ کچھ نہیں سمجھ پا رہا تو وہ سوال کر سکے. کیا خوب انداز ہوا کرتا تھا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے تعالی علم علیہ دین سکھانے کا. اللہ کریم ہمیں فیضان مصطفیٰ سے مالا مال فرمائے. ہمارے پاس ریکارڈڈ سوالات بھی ہوتے ہیں, آئیے سنتے ہیں کون سے اسلامی بھائی ہم سے کیا سوال کر رہے ہیں. میرا نام سفیان اتاری ہے. میں جامعۃ المدینہ کوئٹہ کا طالب علم ہوں. دیکھا جاتا ہے کہ علم نافع کی دعا کی جاتی ہے. پوچھنا یہ ہے کہ علم تو نفع ہی دیتا ہے, کیا علم غیر نافع بھی ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. دیکھیں جو علم نافع ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ سے قریب کرے, اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بھی منقول ہے نا, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. دونوں اگر دیکھیں تو ربی زدنی علم, علم اضافے کی دعا قرآن نے تعلیم فرمائی, اور یہ دعا جو ہے اس میں میرے مولا وہ علم جو نفع نہ دے, میں اس سے پناہ طلب کرتا ہوں. وہ علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا. اب علم تو پڑھے اور پھر گستاخی کرے انبیاء کی, علم پڑھے مگر صحابہ کی شان میں گستاخی کرے, سادات کرام کی گستاخی کرے, اکابرین کی تکذیب کرے, بزرگوں کے عقیدے کو جھٹلائے, استغفر اللہ. تو اس علم نے فائدہ, دیکھیں شیطان کو بھی معلم الملکوت, بہت بڑا عالم اور فرشتوں میں واس کہتا تھا, مگر اس کے علم نے اس کو فائدہ نہیں دیا. کیوں؟ کہ اللہ کا نافرمان اور نبی کا گستاخ تھا. شیخ سعدی ذکر کرتے ہیں علم کے راہ حق نہ نماید جہالت است. وہ علم جو سیدھی راہ نہ دکھائے وہ علم نہیں ہے, وہ تو ہے ہی جہالت. واہ واہ. یعنی وہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. اب وہ جو خدا کا خوف ہی نہ پیدا کرے وہ علم کیا ہے؟ علم کا نتیجہ خوف ہے. آپ بھی کچھ روایت وہ بتا رہے تھے نا. وہ دعائے مبارک ہے جو ایک جز رکن شورا نے پڑھی, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع وقلب لا یخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا یستجاب. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم اور ترغیب کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے کہ ایسے علم سے میں پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے, اور ایسے نفس سے میں پناہ مانگتا ہوں جو سیر نہ ہو, اور ایسے جو ہے وہ قلب سے, دل سے میں پناہ مانگتا ہوں جس میں خوف خدا نہ ہو, اور ایسی دعا سے میں پناہ مانگتا ہوں جو مستجاب نہ ہو, قبول نہ ہو. تو ہمیں بھی وقتاً فوقتاً جو ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ان الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرتے رہنا چاہیے, کہ لگتا یہی ہے کہ جو زبان مصطفیٰ سے الفاظ نکلے ہیں وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہی ہیں. بے شک اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے. آمین. اور علم دین ہم حاصل کرتے جائیں, ہمارے عمل میں اضافہ ہوتا چلا جائے, یہی علم نافع ہے اور اسی کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہمارے علماء پیارے علماء. آج جس عظیم شخصیت کا ہم تذکرہ کریں گے ان کو شیر بیشہ اہل سنت کہا جاتا ہے. یعنی شیر بیشہ اہل سنت کے کچھار کے شیر مولانا حشمت علی لکھنوی سبحان اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ویسے تو یہ شخصیت وہ ہے کہ صرف شیر بیشہ اہل سنت کہہ دینا تو فوری طور پہ توجہ اسی طرف جائے گی. ہلکا علم میں اس میں ماشاءاللہ ان کی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بہت علم عطا فرمایا, عمل کی دولت عطا فرمائی, زہد و تقوی کی نعمت سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سرفراز فرمایا. تسلب علی الدین, اس سے بھی بہت زیادہ مالا مال تھے. وہ کیا ہوتا ہے دین چاروں پر ناظرین کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. دین پر پختگی. ماشاءاللہ. وہ حضرات جو اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں, پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں, ایسے کئی مواقع آئے کہ ان کے ساتھ مناظرے بھی ہوئے,
اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فتح و نصرت سے آپ کو ہمکنار فرمایا۔ ماشاءاللہ، جب مناظر بھی تھے حضرت، ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی تھے، امامت بھی فرماتے تھے، مفتی صاحب بھی تھے، اور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی تھے۔ 10 سال کی عمر میں آپ نے حفظ قرآن کی، کیا بات ہے! 11 سال آپ نے تجوید وغیرہ کی ابتدائی جو چیزیں تھیں وہ پڑھ لیں، 13 سال کی عمر میں آپ نے قراءت سبعہ یہ ساری کی ساری الحمدللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر لی، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فیضان سے جب مالا مال ہوئے تو اس وقت بھی ابھی بہت زیادہ کوئی عمر شریف نہیں تھی جب آپ درس نظامی کی کتب وغیرہ پڑھ کے فارغ ہو چکے تھے۔ ماشاءاللہ، امیر علیہ سنت کے والد گرامی حضرت عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا تذکرہ جب آتا ہے نا، اس وقت بھی شیر بے شاہ اہل سنت کا تذکرہ آتا ہے، مولانا حشمت علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کیونکہ مینا میں غالباً وہ آپ گم ہو گئے تھے، مل نہیں رہے تھے، تو کسی نے جا کر حضرت سے دعا کے لیے کہا تھا مولانا حشمت علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ حضرت دعا کریں کہ مل جائے، تو مل گئے، مگر ملے اس حالت میں کہ وہ سمجھیں کہ لو لگ چکی تھی اور قریب المرگ تھے، تو وہ بڑی وہ حسن ظن والی بات کہی کہ حضرت سے یہ دعا کروائی تھی کہ مل جائیں، اگر یہ دعا کرواتے کہ سلامتی کے ساتھ مل جائے تو سلامتی کے ساتھ مل جاتے۔ تو یہاں 2 چیزوں کی طرف میں ناظرین کی اور خاص طور پر جو ہمارے طلبہ کرام ہمارے ساتھ شریک ہیں ان کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ مولانا حشمت علی خان ابتدائی عمر میں کچھ ناپسندیدہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کا شروع جن کے ہوا عقیدے تھا، ٹھیک نہیں تھے، عقائد کے اعتبار سے بگاڑ تھا۔ آپ کی والدہ بہت متفکر رہا کرتی تھی، متفکر کیا پریشان ہوتی تھی اچھا کہ میرا بچہ راہ حق سے ہٹ گیا تو یہ اگر اسی راہ پر آگے بڑھا تو اس کی آخرت کا کیا بنے گا۔ گھر کے کچھ افراد مرید تھے مولانا ہدایت رسول رام پوری ان کے، رحمۃ اللہ تعالی، تو ان کی خدمت میں پیغام پیش کیا گیا کہ حضرت بچہ جو ہے وہ بگڑ گیا ہے تو آپ کچھ اس کا حل کریں۔ انہوں نے کچھ کتابیں دیں کہ یہ کتابیں گھر میں لے جائیں۔ ان کتابوں میں ایک کتاب تمہید الایمان، اعلیٰ حضرت کی کتاب، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتاب تھی، وہ گھر میں پہنچی، اب والدہ نے گھر میں رکھ دی، اب ذہن میں یہ تھا کہ یہ پڑھنے کی طرف تو آئے گا نہیں، لیکن ایک دن چلتے چلتے کتاب پر نظر پڑی، انہوں نے کتاب کھولی، پڑھنا شروع کی، اور کتاب کی برکت سے دل کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ کیا بات، کیا بات! گھر میں تحریر کس کی تھی، کتاب کس کی تھی؟ وہ اللہ کے تحریر ولی بھی ہے، کی تھی۔ کتاب بھی ہے، اور اس میں ایک چیز جو سامنے آتی ہے نا، امیر اہل سنت ترغیب دلاتے ہیں گھر میں لائبریری بنائیں، تو گھر میں لائبریری ہوگی تو یہ فوائد بھی ملیں گے کہ ہم اس انداز میں استفادہ کتاب سے نہ کر سکے تو کوئی نہ کوئی پڑھ کے فائدہ حاصل کر ہی لے گا۔ ہمارے بچے، ہماری بچیاں، مہمان آتے ہیں، وہی فارغ بیٹھے ہیں تو ارے یار چلو کتاب دیکھ لو گے۔ دوسری جو ایک چیز تھی نا وہ یہ تھی کہ ان کی جو بریلی شریف حاضری کی صورت ہوتی ہے نا، جی، لکھنؤ میں شہزادہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات لکھنؤ گئے تھے، وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، مولانا حشمت علی لکھنوی، ان کی صحبت پائی، کچھ وقت ان کے ساتھ گزارا، اور وہیں اپنی تمنا کا اظہار کیا کہ میں امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ان کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہاں سے پھر بریلی شریف حاضری کا سلسلہ ہوا، تو ہمارے کئی اساتذہ، ناظمین، دعوت اسلامی کے مبلغین مختلف شہروں میں آتے جاتے ہیں، تو بیان کیا، بیان کے بعد فارغ ہوتے ہی نکل گئے۔ اس کی بجائے اگر وہاں کچھ رکنا ہو، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہو، اور کچھ حال احوال کی صورتیں بھی ہوتی ہیں، تو بعض لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں نا، جو ہمارے قریب آئے وہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہوتا چلا جائے، آمین۔ تو پسندیدہ صورت یہی ہے۔ تو انہوں نے وہاں کچھ وقت گزارا، اور عمر تو اگرچہ کم تھی لیکن ایک بچے پر بھی اس انداز میں توجہ دی کہ وہ شیر بے شاہ اہل سنت بنے۔ اور دوسری بات دیکھیں آپ کی گفتگو کے دوران یہ کہ وہ ایسا ماحول بنا، ایسی گفتگو ہوئی کہ ان کا ذہن بنا کہ میں نے مرید ہونا ہے، تو اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ہم مرید بنائیں۔ اور الحمدللہ میں اتاری ہوں، امیر اہل سنت کا مرید ہوں، میں تو ترغیب دلاتا رہتا ہوں کہ آپ بھی امیر اہل سنت کے مرید ہو جائیں، امیر اہل سنت غوث پاک کے مرید بناتے ہیں۔ اچھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ بیعت ہوئے، مرید ہوئے، اب اعلیٰ حضرت کی ان پر شفقتیں کیسی تھیں جو ایک استاد کے لیے، ایک مربی کے لیے، ایک انسٹرکٹر کے لیے، ایک گھر کے بڑے کے لیے ایک سیکھنے کی چیز ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے یہ میرا روحانی بیٹا ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور طالب علم جو روحانی اولاد ہی ہوتی ہے، اچھا یہ میرا روحانی بیٹا ہے،
آپ نے منتھلی 5 روپے ان کے مقرر کیے تھے. اب اس دور کے 5 روپے پتہ نہیں 5,000 ہوں گے یا 50,000 ہوں گے. اچھا یہ دیکھیں کہ شفقت کیسی ہے. مرید ہے، شاگرد ہے، تو یہاں تو ایک جنرل بات کی جا رہی، کسی فرد واحد کی نہیں کہ آ جاؤ نذرانہ دے جاؤ. تو یہاں تو اعلیٰ حضرت پیر صاحب بھی ہیں، استاد صاحب بھی ہیں، طلباء پر خرچ کر رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کی تو کیا شان ہے، بچوں کو کھانے کھلاتے تھے. وہ سردی یہاں بھی اب آ چکی، سردی کے لحاظ سے بھی تراکیب کرتے تھے، رضائیاں تقسیم کیا کرتے تھے اعلیٰ حضرت سردیوں میں. تو اللہ پاک کرم فرمائے، اسٹوڈنٹ جب ہماری اولاد کی طرح ہے تو اپنی اولاد کے لیے ہم سردی گرمی کھانا پہننا اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں نا. علاقے کے جو جیسے آتا ہے کہ جو جس علاقے سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ان کی من پسند کا کھانا ان کو پیش کیا جاتا تھا. جیسے روس سے بلانگ کرتے ہیں تو ان کو روس کے حساب سے، اور بنگلہ سے تعلق رکھتے ہیں بنگلہ دیش سے تو ان کو وہاں کے اعتبار سے، پنجابی طلباء کو پنجابی. ہاں جی. شعر بیشہ اہل سنت آپ ذکر فرماتے ہیں کہ زندگی میں مختلف طرح کی آزمائشی صورتیں تو ذرا ہوتی ہیں، بڑی سے بڑی مشکل بھی آ جاتی نا، تو فرماتے ہیں کہ میں کثرت کے ساتھ یہ پڑھا کرتا تھا، لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے ہی ہے. تو یہ جو ہی پڑھنا شروع کرتا تو دل میں تسکین پیدا ہونا شروع ہوتی اور اللہ کی رحمت سے میری مشکلیں ٹل جاتی. سبحان اللہ. اچھا استاد کی طالب علم کی حوصلہ افزائی، خبر گیری، توجہ، اس تعلق سے اور حوصلہ افزائی کا خاص عرض کروں گا کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو ایک وہ لقب عطا فرمایا تھا، ابو الفتح. اب یہ بھی ایک حوصلہ افزائی کا انداز ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے صحابہ کو مختلف القابات سے نوازا. وہ القابات، یہ جتنے بھی القابات ہیں، وہ ابو ہریرہ ہے یا اور بھی کتنے سارے القابات ہیں، ابو تراب. مقصد ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ کرام کو حوصلہ افزائی کے لیے کہا تو ان کے وہ مشہور ہو گئے اسی نام سے. تو یہ بھی ایک انداز ہے حوصلہ افزائی. اللہ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں تو یہ چیز نظر آتی ہے نا، جس طرح یہ ابو الفتح، کیونکہ وہ مناظرے کی فیلڈ تھی تو ابو الفتح کو نیت عطا فرمائی گئی. مولانا عبدالعلیم صدیقی، ان کو مبلغ اسلام، صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا چونکہ وہ فقہ کی طرف رجحان تھا تو ان کو صدر الشریعہ. تو کئی ایک القابات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے طلباء کو اس طرح کے عطا فرمائے. حوصلہ افزائی کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ مولانا حشمت علی خان صاحب علیہ رحمہ کو سرکار اعلیٰ حضرت اپنا نائب کے طور پر بھی بھیجا کرتے تھے. یعنی جہاں پر کہیں آپ کی جلوہ گری ہونی تھی تو وہاں پر واعظ وغیرہ کے لیے یا کسی اور کام کے لیے مولانا حشمت علی خان صاحب علیہ رحمہ کو آپ بھیج دیا کرتے تھے. تو یہ بھی طالب علم کی یا اپنے مرید کی یہ ایک حوصلہ افزائی کا ایک سلسلہ ہے. اللہ پاک علماء کرام کا فیضان عطا فرمائے، ان کی سیرت کو سمجھتے ہوئے پڑھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے امیر اہل سنت کا پیغام آپ کے نام. میں ایک ایئرپورٹ پہ تھا تو وہاں پر ایک اسلام بھائی بھی مجھے ملے. وہ اسلام بھائی کہنے لگے کہ یار یہ ایئرپورٹ پہ ایسا ماحول ہے اور اپنے دیکھو یار سر پر امامان ہے یا اپنا یوں مطلب کہ لباس ہے، یار اپنے کو یوں جھجک نہیں آتی یار. میں نے کہا جھجک یا فخر کر کہ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سر پر امامہ، چہرے پر داڑھی اور ایسا سنت و برا لباس عطا فرمایا. اپنے ہزاروں میں چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بندے کا دل کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس ماحول میں مجھے یہ سعادت دی ہے کہ میرے سر پر امامہ ہے، چہرے پر داڑھی ہے، اور مجھے ہر آدمی دیکھ دیکھ کے یہ مجھے دیکھتے ہی سمجھ آ جائے گی کہ یہ مسلمان ہے اور یہ ایک سنت و برا اور اپنے نبی کی سنت پر چلنے والا آدمی ہے. سبحان اللہ. امامے کے ساتھ بھی ہم لوگ تو جاتے ہی نا الحمدللہ، اور بھی کئی سارے جاتے ہیں. ایک چٹکلا یاد ہے مجھے کہ ایک بار ایک امامے والے نے میں موجود تھا وہاں، امامہ اتار دیا تھا ایئرپورٹ میں. میں بھی گزرا، مجھے کچھ نہیں کہا، اس کو روک لیا، پاسپورٹ دو. مخبر تھا میرا خیال ہے، سی آئی ڈی تھا. تو ہمارا لیا کہ یہ ڈرنا کہ امام ہمارا مطلب ہے کہ محافظ ہے انشاءاللہ. ساؤتھ افریقہ سے ہم جا رہے تھے دوسرے شہر کی طرف، ڈربن صوفی نگر کی طرف جا رہے تھے. جب آپ ایئرپورٹ سے نکلے تو آپ کے امامے کو ہاتھ لگانے تھے، وہ اس نے کتنا مطلب کہ ایک اچھی نظر سے دیکھا تھا اور پرمیشن لیتا. آپ کو میں بتاؤ باہر ملکوں میں ویسٹرن کنٹری میں چیکنگ کرنی ہو نا تو باقاعدہ وہ جو چیک کرنے والا جو ہوتا ہے وہ آپ سے پرمیشن لیتا ہے.
کہ کیا میں آپ کے امامے کو ہاتھ لگا سکتا ہوں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو پر؟ تو آپ لوگ کہیں ہاں کوئی تو ان کو مطلب ہماری عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، بہت عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. دیکھنے والے دنیا میں کہیں بھی جائیں اپنے سنت و برے لباس کے ساتھ سفر کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کروڑوں کرم ہوگا. اور ہمارا یہ جو لباس ہے نا، ہمارا جو لباس ہے یہ دنیا میں سفر کرنے کے تعلق سے میں یہ عرض کروں، بہت ساری اسلام اور مسلمانوں کے متعلق جو غلط فہمیاں دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں نا، خود ہمارا لباس یہ غلط فہمیاں دور کر رہا ہوتا ہے. تو یہ خود دین کی اچھی خاصی خدمت ہے یہ، اگر ہم اپنے اس سنت و برے لباس کے ساتھ دنیا میں سفر کریں تو اللہ توفیق دے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ سوال چلائیے. میرا نام محمد ساجد اتاری ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ راجن پور کے سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا نگران پاکستان سے سوال یہ ہے کہ کیا روزانہ 1000 نوافل پڑھنا کرامت کہلائے گا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر قدیر مقتدر جو چاہتا ہے کرنے والا ہے. وہ تھوڑے وقت کو پھیلا دیتا ہے، بہت سارے وقت کو قلیل کر دیتا ہے. تو کیا طی الوقت، طی الزمان، طی الزمان اور ایک اور طی الارض، اس طرح کی جو کرامتیں اولیاء کو عطا کی جاتی ہیں تو یہ بطور کرامت بھی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے جو چاہے کام آسان کر دے. دیکھیں بعض کے لیے اللہ پاک نے حفظ آسان کر دی. حفظ تو خیر سب کے لیے آسان ہے، بعض کے لیے بہت آسان ہے. بعض کے لیے علم حاصل کرنا آسان ہے، بعض کے لیے بہت آسان ہے، اور بعض کے لیے قدرے مشکل ہے تو ان کے لیے ثواب بھی زیادہ ہے، کچھ امتحان بھی ہوتا ہے. نوافل ہم پڑھتے رہیں تو اللہ پاک برکت عطا فرماتا ہے. وہ قادر ہے کہ ہم اپنے دیگر سارے معمولات پورے کرتے ہوئے، اپنے کام کاروبار کرتے ہوئے، اپنی نیند پوری کرتے ہوئے اشراق بھی پڑھ لیں، چاشت بھی پڑھ لیں، تہجد بھی پڑھ لیں، اوابین بھی پڑھ لیں، دیگر نوافل بھی پڑھ لیں. غوث پاک 1000 نوافل پڑھتے تھے، حالانکہ آپ مفتی اسلام تھے، حالانکہ آپ پیر و مرشد تھے، حالانکہ آپ مدرس تھے، آپ استاد صاحب تھے، آپ مفسر تھے، آپ تدریس کرتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، نوافل بھی پڑھتے تھے. تو اللہ ہمارے لیے بھی آسان فرما دے. آمین. اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا نمایاں جامعۃ المدینہ. علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، اور یہی علماء رہنمائی کے لیے مشعل راہ ہیں، اور انہی کی رہنمائی قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں مددگار ہوتی ہے. اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی شب و روز محنت جاری و ساری ہے. دنیا میں دعوت اسلامی کے بیشتر جامعات المدینہ ہیں جہاں طلبہ علم دین حاصل کرتے ہیں. انہی میں سے ایک جامعۃ المدینہ ملک کالونی لائن پار نواب شاہ سندھ میں واقع ہے، جسے نواب شاہ شہر کا مرکزی جامعۃ المدینہ بھی کہا جاتا ہے. یہ جامعۃ المدینہ 4500 اسکوائر فٹ کے رقبے پر محیط ہے. اس عمارت میں کل 8 تعلیمی درجات ہیں جن میں پڑھنے والے طلبہ کی تعداد 134 ہے. رہائشی طلبہ کے لیے کھانا، میڈیکل اور دیگر ضروریات زندگی کی سہولیات بھی میسر ہیں تاکہ بہتر ماحول میں طلبہ دل لگا کر اپنی تعلیم حاصل کر سکیں. اب تک اس جامعۃ المدینہ سے تقریباً 35 طلبہ سند فراغت حاصل کر چکے ہیں، جو کہ دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات جیسے مدنی چینل، المدینہ العلمیہ، دارالافتاء اہل سنت اور دیگر شعبہ جات میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اللہ پاک اس جامعۃ المدینہ کے طلبہ، اساتذہ اور دیگر مدنی عملے کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین. میرا نام نوید کمال مدنی ہے اور میرا تعلق صوبہ سندھ کے مشہور شہر نوابشاہ سے ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی اس کے شہر نوابشاہ کے اندر مختلف شعبہ جات ہیں، اور انہی شعبہ جات کے اندر عظیم شعبہ جامعۃ المدینہ بھی ہے. جامعۃ المدینہ یہ عالم دین بننے کا الحمدللہ ادارہ ہے، اور شہر نوابشاہ کے اندر الحمدللہ 5 جامعۃ المدینہ قائم ہیں، جن میں سے 4 وہ ہیں جو دن کے اندر چلتے ہیں، اور ان میں سے ایک جامعۃ المدینہ رات میں چلتا ہے. جس جامعۃ المدینہ میں موجود ہوں الحمدللہ یہاں مجھے تدریس کرتے ہوئے 14واں سال ہے، اور الحمدللہ اس جامعۃ المدینہ جو مرکزی جامعۃ المدینہ ہے اس کی سنگ بنیاد 2001 کے اندر رکھی گئی. یہ بھی عرض کرتا ہوا چلوں کہ یہ جامعۃ المدینہ الحمدللہ صوبہ سندھ کے اندر باب المدینہ کراچی کے بعد یہ پہلا جامعۃ المدینہ ہے جس کی صوبہ سندھ میں بنیاد رکھی گئی، اور الحمدللہ اس کے قیام کو تقریباً 21 سال ہو چکے ہیں. الحمدللہ یہاں سے سینکڑوں طلباء کرام عالم دین بن کر فارغ ہو چکے ہیں، جو دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے اندر اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. بعض الحمدللہ دارالافتاء کے اندر فتویٰ نویسی کر رہے ہیں،
بعض وہ ہیں جو مدنی چینل پر الحمدللہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، بعض وہ ہیں جو بیرون ملک سفر کر کے الحمدللہ دین متین دین اسلام کی خدمت کو عام کر رہے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو الحمدللہ عالم دین بن کر جامعۃ المدینہ کی مختلف شاخوں کے اندر الحمدللہ تدریس کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے اس مرکزی جامعۃ المدینہ، اس کا ایڈریس بھی آپ کو عرض کرتا ہوا چلوں، الحمدللہ ملک کالونی ریلوے لائن کا جو پھاٹک ہے اس کے ساتھ متصل فیضان مدینہ ہے، اور فیضان مدینہ کے بالکل ساتھ یہ ادارہ جامعۃ المدینہ قائم ہے، اور یہاں پر 134 طلباء کرام تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن میں سے 78 طلباء کرام الحمدللہ مقیم ہیں، اور 58 کی تعداد وہ ہے جو غیر مقیم ہے۔ جو مقیم طلباء کرام ہیں الحمدللہ وہ یہیں رہتے ہیں، تعلیم بھی یہیں حاصل کرتے ہیں، ان کے قیام، انتظام اور دیگر چیزوں کا یہاں پر خیال رکھا جاتا ہے، اور الحمدللہ یہاں رہ کر وہ عالم دین بن رہے ہیں۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ ہمارے اس ادارے میں درجہ ثابیہ یعنی موقوف علیہ تک درجات ہیں، اور الحمدللہ دورہ حدیث شریف کی سعادت حاصل کرنے کے لیے طلباء کرام باب المدینہ کراچی عالمی مدنی مرکز کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں پر جو اساتذہ کرام تعلیم دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ان کی تعداد 9 ہے، اور الحمدللہ یوں ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج کا سوال بھی نوٹ کر لیجئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت مولانا حشمت علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کون سا خطاب عطا فرمایا؟ اسکرین پر آپ نمبرز دیکھ رہے ہیں، اس کے ذریعے آپ نے رپلائی کرنا ہے، اپنی تجاویز، اپنے تاثرات بھی ہمیں سینڈ کریں۔ اللہ پاک ہمیں علم و علماء کی محبت عطا فرمائے، اسی میں زندگی گزارنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ راستہ دکھاتا ہے، ہاں